تاریخ کی ہر شہر سے غم انگیز تر تھی۔ خلافت دوم کے زمانے میں ایران کی عظیم سلطنت کی سرحدوں سے متصل ملک عراق میں ایک چھاؤنی بنائی گئی۔ اسی چھاؤنی سے سعد ابن ابی وقاص کی سرداری میں اسلامی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چھاؤنی تمام فتوحات اسلامی کا مرکز بن گئی اور ایک وسیع و عریض شہر کی صورت اختیار کر گئی جسے کوفہ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر صدر اسلام کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا۔ سعد ابن ابی وقاص، عمار یاسر، ولید ابن عقبہ ان افراد میں سے تھے جو کوفہ کی عمارت کے عہدیدار ہوئے۔ ولید ابن عقبہ خلیفہ سوم کا رضائی بھائی تھا۔ اسی بلبوتے پر بے مہار اونٹ کی طرح کوفے میں اس نے تمام اسلامی اقدار کو رون ڈالا تھا اور کوفے کے بیت المال کو اس طرح نگل گیا تھا کہ بقول امام علی علیہ السلام جیسے اونٹ موسم بہار کی نرم کلیوں کو نگل جائے۔ مسجد کوفہ 37 ہجری کے بعد کا دور۔ گھوم جا، رک جا، سر جھکا، چل اب بیٹھ جا۔ کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا، کتا بن جا۔ اب تم نکال، نکال اپنی تم، اب زبان نکال۔ اڑ گیا۔ بس کر منحوس، تو غلط پیدا ہو گیا۔ انسان کے بجائے اگر تو کتا ہوتا تو چین سے جیتا۔ چل جانور، آجا آجا آجا، گھوم جا گھوم جا، اب بیٹھ جا بیٹھ جا۔ کیا ہوا؟ کتا بننا اچھا نہیں لگا جاہل؟ چل انسان بن جا۔ مجھے یقین تھا تو ضرور پچھتائے گا، پاگل۔ شمشیر،
مردان. بڑی تیز تلوار ہے ولید کی. مسلمان کی تلوار اس کی جان لے گی اور ساحر یہودی کی رحمت سے اسے دوبارہ زندگی ملے گی. اب کون جیتا اور کون ہارا، ولید یا جادوگر؟ منہ کی بجائے آنکھیں کھولو، انسان ہے. ہنس کے دکھا، رو کے دکھا. دیکھا، اسے ہنسنا اور رونا اچھی طرح آتا ہے. ہم میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے جرم کیا اور اسے سزائے موت ملی. اب اس نے کیا کیا نہیں معلوم. اب وہ حاکم کوفہ کے حکم سے سزائے موت کا حقدار ہے. اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. پہلے اس کی گردن اڑاؤں گا تاکہ حکم ولید بجا لاؤں. پھر اسے زندہ کروں گا تاکہ ساحر یہودی کی رحمت سے نوازوں. اس کے بعد تو ایک عجوبہ رہے گا حیوان. تجھے زندہ رہنے کے لیے اب مرنا پڑے گا. تو مر جا. ٹھہر جا ساحر. وہ تو حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا تیرے؟ تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ دادا کو زندہ کر. تو اپنے جادو کے دھوکے کے ذریعے اسرار خلقت کا مذاق مت اڑا مشرک. کوفے میں کتنے امیر ہیں. ایک ولید جو ساحر کی عزت کرتا ہے تو دوسرا اسے مشرک کہتا ہے. ساحر ڈرے یا غرور کرے. تم ہو جندب، توبہ کرو، توبہ کرو. حاکم کوفہ پر اعتراض، خلیفہ پر اعتراض ہے. توبہ نہیں، شکر کروں گا. توبہ تو کر کے فعل حرام کا مرتکب تو ہوا ہے. ولید، تو خدا کے گھر کو گناہوں کا بازار بنا رکھا ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے یا تماشے کی؟ نہ مسلمان راہب ہے اور نہ مسجد دیر. مسلمان تاریخ دنیا نہیں ہے جندب. عبادت بھی کرتا ہے اور وقت پر تفریح بھی. عبادت کی جگہ محراب مسجد ہے، نہ سہن مسجد. تم جو مسجد کے بیت الخلاء میں مودتے ہو تو کیا گناہ کیا؟ تمہارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو. اگر نعوذ باللہ صحن مسجد میں کوئی زنا کرے تب بھی ہنسو گے؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ جہنم کی راہ لی ہے تو نے ولید. توبہ کر. سحر و جادو لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے. ہم نے تو تماشا ہی دیکھا ہے جندب. ساحر یہودی ہے، اس پر مسلمان کا حکم جاری نہیں ہوتا. ساحر تیری اجازت سے مسجد میں آیا ہے ولید. میں تو صحابی رسول تھا،
لیکن جب دیکھا کہ یہ ساحر گدھے کے منہ سے اندر گیا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا، میں خود لرز گیا۔ کیا تو نے یہ نہ سوچا کہ ہم مسلمان ساحر کے بہکاوے میں آ کر خدا کا انکار کر بیٹھے؟ بول، یہ تفریح ہے یا شرک تردید؟ دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تمہاری۔ معجزہ موسیٰ تو خود ذات موسیٰ ہے، عصا و اژدہا تو انسان کی جہالتوں پر خدا کا طنز ہے۔ دل برا مت کرو اپنا۔ جس نے جادو کا انکار کیا اس نے عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ کا انکار کیا۔ جس نے ان دونوں کا انکار کیا وہ منکر خدا ہے۔ کفر مت بد مشرک، عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ سحر نہ تھا، گواہ نبوت تھا اور دو نبیوں کا اعجاز۔ تو چاہتا ہے کہ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرے؟ موت و حیات کا مالک خدا ہے یا تو؟ جادو علم غیب ہے، جو علم جادو جان لے وہ اسرار خلقت جان کر معجزہ کر سکتا ہے۔ خدا غارت کرے ان مکار ملحدوں کو۔ یہ شخص اپنے دعوے کے مطابق کافر حربی ہو گیا ہے۔ تیرے جھوٹ کو آشکار کر کے دکھاؤں؟ کیا کر لو گے؟ اب اٹھ کے دکھا، اٹھ کے دکھا، اپنے آپ کو زندہ کر، دوسروں کو زندہ کرنے والے۔ کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے تیرا دم مسیحا؟ کہاں ہے عصا و اژدہا؟ اٹھتا کیوں نہیں؟ مار دو اس دیوانے کو، اڑا دو اس کی گردن۔ بیٹھ جاؤ۔ صحابی رسول خدا کو قتل کرے گا ولید؟ خون کا بدلہ خون ہے۔ اس نے تو جادوگر کے فتنے کو ختم کیا ہے۔ جادوگر کوئی حیوان تو نہیں تھا، تیرا ہم مذہب تھا یا رشتہ دار؟ او وحشی، انسان تھا انسان۔ خدا کے گھر میں شہر و جادو حرام، آدم کشی حلال۔ خانہ خدا مکان امن ہے یا نہیں؟ ایھا الناس، اگر قاضی کوفہ نے جندب کے قصاص کا حکم دیا تو ہماری قوم قبول کرے گی۔ ابن مسعود کو خبر کرو وردان، جلدی۔ جلدی کریں حضور، جلدی کیجیے۔ Haman has zaman here. Bakırdan. علیکم السلام وردان۔ کبھی دو عرب دیکھے جو مل جل کر رہتے ہوں یا ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں یا اپنے اونٹ کو بیچ کر تلوار خریدتے ہیں؟ کیا ہو گیا وردان، جلدی کس بات کی؟ مسجد کوفہ میں ہنگامہ ہو گیا ہے شیخ۔
यहूदी साहिर का कत्ल हो गया है। किसने कत्ल किया है? क्यों कत्ल किया? जुंदब अजदी ने। जल्दी कीजिए हुजूर, अजदियों ने तलवार खींच ली है। तुमने क्या देखा जुंदब? मैंने देखा कि यह साहिर ऊंट की शक्ल में आकर रस्सी के ऊपर चल रहा था और उसके बाद इस गधे के मुंह से दाखिल हुआ और उसके पीछे से बाहर निकल आया। उसने इस गरीब को पहले कुत्ता बनाया और चाहता था उसे कत्ल करके दोबारा जिंदा करे। मुझसे यह जादू देखा न गया, मजबूरन टोकना पड़ा। अय्युहन्नास, तुम्हारे दरमियान कोई है जो जुंदब के बयान की शहादत दे सके? शेख, शहादत अजदी कबीले से न हो। क्या तुम ये जमानत दोगे कि पत्थर, कूड़ा, करकट और ये लोगों के जूते शहादत देने वालों के सर पर नहीं पड़ेंगे? ये तुम अपनी बकवास से लोगों का वक्त बर्बाद न करो। मैं जमानत देता हूं। गवाही देता हूं, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ न कहूंगा। जो न देखा वही कहूंगा। आज मैंने धोबी का एक कुत्ता देखा जो न घर का था और न घाट का। खामोश, कासिदे बदखबर, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अफसोस की बात है कि तुम्हारी झोली में झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। कूफे वालों, कबीले अज़्द और असद की गवाही नहीं लूंगा। मेरी बातों को जुस खुदा न कोई समझ सकता है और न तहम्मुल कर सकता है। मैं शहादत देता हूं कि जो कुछ जुंदब ने देखा है वो मैंने भी देखा है। इस कूफे के भरे मजमे में क्या अबा खुताब भी आखिल बालिग शाहिद है? हुक्म देने के लिए मुझे और भी शहूद की जरूरत है। शेख, खुदा शाहिद है और हम सब शाहिद हैं। हम भी जुंदब के कौल की तस्दीक करते हैं। जुंदब क्यों साहिर को कत्ल किया? रसूल खुदा से मैंने सुना कि साहिर की सजा तलवार का एक वार है। मैंने भी एक ही वार किया है, न कम न ज्यादा। ये हदीस तो मैंने भी रसूल खुदा से सुनी है। साहिर को जो तुमने एक ही वार में कत्ल किया है, कोई हरज नहीं और न उसके खून का किसास है। लेकिन तुमने खुदा के घर में खून बहाकर गुनाह किया है। तौबा करो और कफारा भी दो। शेख, जिस हदीस की तुमने रसूल की तरफ निस्बत दी है, क्या खलीफा भी तस्दीक करेंगे? मेरी सदाकत पर शक हो तो खलीफा ही से मालूम कर लेना। जाहिरन खलीफा का फतवा कारसास्तर होगा। खलीफा का फतवा मदीने से कूफे पहुंचने तक जुंदब मेरी कैद में रहेगा। दीनार, वरदान, उसे कैद कर लो। उठो अलीज, अगर तूने मुझे कैद न किया तो अपने बाप की औलाद नहीं। तू उसी उक्बा की औलाद है जो रसूल पर जानवरों की गंदगी फेंका करता था। चलो चलो, बस करो, चलो। बद्र के 70 असीरों में से उक्बा ही ऐसा शख्स था जिसे रसूल के कहने पर कत्ल कर दिया गया। ऐ लोगों, ये वही वलीद इब्न उक्बा है जो बेहुक्म मुअल्लिफत क़ुलूबिहिम मुसलमान हुआ। कुरान फासिक कहे उसकी बात का एतबार न करो। ये मुझे कैद कर रहा है ताकि मौका पाकर कत्ल कर दे। वलीद,
خدا کی قسم، اگر تم نے خلیفہ کے فتوے کو بدلنے کی کوشش کی تو ہماری تلواروں سے نہیں بچ سکو گے۔ مدتوں سے قبیلہ اسد کے ازدی قبیلے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اگر ولید نے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تم نے ہم کیا اس سے کر جنگ کریں دیا گے۔ بندے خدا؟ خدا کو ہمارے ہوتے ہوئے ولید کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ ولید ہماری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ چلو اندر۔ دینار، دیکھا ازدیوں نے کیسا ہنگامہ کیا؟ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو اس قیدی کو 7 دروازوں میں بند کر کے رکھتا اور ہر ایک پہ 7 تالے لگاتا۔ تم ولید کے نگہبان ہو اردان، اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتا تو 7 زرہ پہنتا اور ہر زرہ پہ دعا پڑھ کے پہنتا۔ چلو دیوانے کہیں گے۔ مجھے کہہ رہے ہو؟ اور نہیں تو کیا چیز کی کمی تھی تجھے؟ چارے کی یا پانی کی؟ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ چاہے یوسف ہے یا زندان، جہنم سنا ہے، یہی ہے۔ رفع حاجت کی ضرورت پڑی تو کیا کروں؟ یہاں بس اتنا پانی ملے گا کہ ہونٹ بھگو لو، اور کھانا بھی اتنا کہ تم زندہ رہ سکو۔ رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، چلو۔ بار الہ، راضی ہوں تیری رضا پر، میری ضربت کو قبول فرما۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ مان لیا کہ جندب پر حکم قصاص نہیں ہے۔ کھلے عام حاکم کوفہ کو ذلیل کرنا کہاں صحیح تھا؟ تم خلیفہ کی بیعت میں ہو، خدا سے ڈرو شیخ۔ تم جیسے عالم و فاضل قاضی کو قضاوت میں امت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جان کے بھی انجان بنتے ہو ولید، تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے اصول کے پابند ہیں۔ اصول؟ نبوت اصول دین میں ہے یا فروع میں؟ اصول دین مجھ سے پوچھ رہے ہو ولید؟ رسول خدا نے صلح حدیبیہ میں کیا کیا؟ جب دیکھا کفار آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو جانتے ہو نا کیا کیا؟ حکم دیا کہ عہد نامے سے عنوان نبوت کو حذف کر دیا جائے۔ رسول خدا کا یہ حکم اصول دین میں تھا یا نہیں؟ رسول خدا خود صاحب وحی تھے، مقام نبوت پر فائز تھے۔ یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے ولید۔ افسوس ہے کہ تم جیسوں ہی سے مسلمین کو خطرہ لاحق ہے۔ ڈرو اس دن سے جب قیصر و کسریٰ کی سرزمین پر تفرقہ مسلمانوں کی کمر توڑ دے گا۔ اس وقت نہ اصل بچے گا نہ فرق، نہ ہم بچیں گے نہ تم خطرے کو تو جانتے ہو ولید۔
لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ میں جو امر بالمعروف کرتا ہوں، تفرقہ پھیلاتا ہوں، یا تم مسجد میں تماشا کروا کر؟ تم خلیفہ کے نمائندے ہو، لوگ خلیفہ کی جگہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں۔ تمہاری ذرہ برابر غلطی بھی پہاڑ بنا لی جائے گی۔ لوگ تمہارے کردار میں خلیفہ کو پرکھتے ہیں اور تمہارے گناہ و ثواب میں خلیفہ کو شریک قرار دیتے ہیں۔ تم نے ابو زبیر نصرانی کو اپنا ہمدم بنا رکھا ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے اسے مالا مال کر دیتے ہو۔ کیا تم حرام و حلال الہی کو نہیں جانتے؟ مسجد میں یہودی شاعر سے تماشا لگوا کر اسلام کے اقتدار کا مذاق اڑواتے ہو۔ ابو زبید ظاہر یہودی ابو زبید نصرانی تھا جو مسلمان ہو گیا۔ ظاہر یہودی کو کیا صرف افواہوں پر سزا دینا تھا؟ سزا سے پہلے اس کا جرم تو دیکھتے۔ چلو قتل حق تھا، قبول، لیکن سزا کون دیتا؟ مجنون اسدی اپنے قبیلے کی تلواروں کے گھمنڈ میں۔ دور جاہلیت اب کہاں رہا جو اپنے قبیلے کی تلواروں کے زور سے حد جاری کرتے پھرے۔ ضرورت تدبیر کی ہے، تعصب کی نہیں۔ خدا کرے کہ گفتار اور کردار میں تم ایک رہو ولید۔ رہنے دو، میں کوفے کے بیت المال کا خزانچی ہوں۔ بیت المال سے تم نے 1,00,000 دینار کا قرضہ لیا ہے۔ تاریخ ادائیگی سے 1 ماہ زیادہ ہو چکا ہے۔ ادائیگی کی مہلت بڑھا دو۔ آخر کب تک؟ میں جب تک مستطیع ہو جاؤں۔ جائز نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ تم مستحق نہیں ہو ولید۔ خلیفہ کے حکم کو مان لو گے؟ حکم خلیفہ اگر خلیفہ خود لکھے تو ہاں۔ یہ عجیب طنز ہے شیخ۔ خلیفہ کی عظمت کو داغدار نہ کرو۔ خلیفہ نے تمہیں منصب دیا ہے، کوفے کا خزانچی بنایا ہے، قضاوت کی کرسی پر بٹھایا ہے۔ کیا بے انصافی نہیں جو ان کے لکھے پر شک کرنے لگو؟ تم خلیفہ کو جھوٹ نہ لکھو، مروان میری چغلی نہ کرے، پھر خلیفہ جو بھی لکھے میرے سر آنکھوں پر، ان کا لکھا میرے لیے حکم ہے۔ میں خلیفہ کا امیر ہوں، مروان ان کا مشیر ہے۔ کیا خلیفہ نالائق افراد کو منصب دیں گے؟ ہماری اہانت خلیفہ پر اعتراض ہے، خلیفہ سے بیعت شکنی ہے۔ میں خلیفہ سے بیعت توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، بیت المال کے 1,00,000 دینار واپس لوٹا دو، سمجھے؟ ایک 1,00,000 دینار کو اونٹ کی مینگنیاں سمجھتا ہے۔ ڈر گئے ولید، بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے ابو زبید، محمد کے خاص صحابیوں میں سے ہے۔ جو محمد کی غلامی کرے، ان کی جوتیاں تک سنبھالی ہوں، وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ محمد کی غلامی کا شرف اگر مجھے بھی ملتا، ابن مسعود کی طرح محافظ رسول ہوتا، تو دیکھتے میں بھی کتنا غضبناک ہوتا۔ غلام ہونا تو کوئی بڑا مقام نہیں ہوتا ولید۔ یہ بھی تو دیکھو غلام کس کا ہے۔ خرافات پرستی تو ہمیشہ رہی ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔
जब तुम्हें सब कुछ पता था तो साहिर को मस्जिद में क्यों ले गए? इसी बात पे तो पछता रहा हूं। यादात पछताने की जरूरत नहीं है अबू जुबैर। जब तक गलती न करो दोस्त और दुश्मन पहचान में नहीं आते। साहिर को मस्जिद में बुलाकर मैंने अपने दुश्मनों को पहचान लिया। माविया अगर शाम में खुदाई करता है तो उसकी वजह उसने अपने दुश्मनों के मुंह बंद कर रखे हैं। किसी को माल से तो किसी को तलवार से। तुम्हारे पास क्या है वलीद? न तो इतना माल है न तलवार है। ना होने की वजह से जो अफसोस करे वो हार गया। पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखना मैं जुंदब को नहीं छोड़ूंगा अबू जुबैर, वरना मुझे कूफा छोड़ना पड़ जाएगा। जुंदब का क्या करोगे? कल रात उसके कटे सर को शराब पिलाऊंगा। उससे मार डालोगे? ये राज हमारे और वरदान के दरमियान रहेगा। वलीद, अज़दियों को क्या जवाब दूं? जुंदब को कत्ल कर दूंगा और जुंदब को भगा ले जाने के जुर्म में अज़दियों से जहाद करूंगा। देखना मैं भी कोई मजबूर हाकिम नहीं। नहीं वलीद, ऐसा काम मत करो। काजी कूफा तुम्हें बदनाम कर देगा। वलीद, अपने आप को रुसवा न करो। वलीद, बुढ़ा बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया है। मरवान अगर उसकी अज़ल का हुक्म निकलवा दे तो शक्कुल कमर किया। तुम परेशान क्यों हो अबू जुबैर? वली, बनी अज़द बड़े खरदमाग लोग हैं, उनसे डरो वली। वस्फुलैश, निस्फुलैश। शायर, साकी तो गजलें सुनाता है, कुछ गजलें सुनाओ शायर। پر کن زاب تو به سوز حیاتت پیالم ساقی، بکش عقلم. چه حاصل گر سلیمان تخت دارم باد بر دست، چیره بر خورشید. مرا گر نوح عمری باشدم فرجام خاک است. رهایم کن که من رنجور درد دانش خویشم، که من رنجور درد دانش خویشم. رهایم کن.
بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جو رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا. یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بے حکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا. بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا. ولید تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا. ولید تم جیسوں نے جب تک تلوار اپنی گردن پہ نہیں دیکھی اسلام نہیں لائے. اس قدر گرے ہو تم لوگ. تو قرآن کے روح سے فاسق ہے. تم لوگ تو مؤلفۃ قلوبہم میں سے ہو. پیغمبر نے تمہیں عزت دی، مال و مقام دیا، غنائم میں سے زیادہ حصہ دیا تاکہ تمہارے دل نرم ہو. تم جیسوں نے ولید ہرگز خدا کو نہیں مانا، ہرگز. کتنی عبادت کرو گے؟ کچھ دنیا کا بھی تو خیال کرو. بھوک نہیں لگی ہے؟ لگی ہے، بالکل لگی ہے. لو کھا لو. جب جندب جیسا صحابی رسول اس قدر گڑ گڑائے، وائے ہو دینار پر جو دنیا میں قید خانے کا دربان اور عقبہ میں اسفل السافلین کا. کتنے سجدے غش کر جاؤ گے. کھا لو پیٹ بھر کے. تم ولیدیوں میں سے نہیں لگتے مرد مومن. شاید بدتر. جندب مؤلفۃ قلوبہم کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو زبان سے مسلمان اور دل سے کافر. ابو سفیان ان لوگوں کا سردار تھا، مال و دولت کا بڑا دل دادا. پیغمبر اسلام انہیں مال و دولت دیا کرتے تھے تاکہ اسلام کے تئیں ان کے دل نرم ہو سکیں. خدا کی قسم مجھے معلوم ہے جندب ولید بڑا حرام خور ہے. جب بھی میں اس کے پاس گیا ہوں اس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے. مسلمان ہونے سے پہلے میں بھی شراب پیا کرتا تھا. شراب کی بو کو خوب پہچانتا ہوں. یہ سب جانتے ہوئے اس کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ میں خلیفہ کی بیعت میں ہوں. اس کے حاکم کی اطاعت اپنا فرض سمجھتا ہوں. ہم لوگ خدا اور رسول کی بیعت میں مرد مومن. خلیفہ بہت قوم نواز شخص ہیں دینار. کاش ان کی قوم میں ہر کوئی اچھا ہی ہوتا. بدنام زمانہ عقبہ کے بارے میں بتاؤں یا گرگٹ حکم کے؟ عقبہ کے بارے میں مسجد میں بتا دیا تھا، اب گرگٹ کے بارے میں بتاؤ. گرگٹ وہ لقب ہے جو خلیفہ کے چچا زاد بھائی حکم پہ پڑ گیا تھا. حکم مسلمان ہونے کے باوجود پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتا تھا، انہیں منہ چڑھایا کرتا تھا.
पैगंबर ने उसे बद्दुआ दे दी तो उसकी ठुड्डी हर वक्त हिला करती थी, गिरगिट की तरह, और उसका नाम गिरगिट पड़ गया और उसका मुंह हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया। अलबत्ता मैं खलीफा को उनके चचाजाद भाई की वजह से सरजनिश नहीं करता। अबू लहब भी पैगंबर का चचा था। तब्बत यदा अबी लहब व तब। हकम अपने बाल बच्चों के साथ पैगंबर के हुक्म से शहर बदर कर दिया गया। खिलाफत अव्वल और दोवम के जमाने तक हुक्म रसूल कायम रहा, लेकिन उनके बाद हुक्म रसूल पामाल हो गया और कुछ दिरहम दिनार लेकर उन्हें माफ कर दिया गया। मरवान खलीफा का हमदम मुशीर बन गया। उनका रिश्तेदार माविया ठाट से अमीर शाम हो गया। मुंह बोले भाई वलीद को कूफा मिल गया। देख रहे हो दीनार, मक्का और मदीना और हिजाज की सरजमीन में हुबल उलात और मनात वलीद और मरवान और अबू सुफियान की शक्ल में फिर से पैदा हो रहे हैं। चल खा, खाता क्यों नहीं? तू तो कुत्ते से भी बढ़कर काटता है, अपने मालिक को काटता है। अभी मैं तुझे बताता हूं, काटता है अपने मालिक को। ले ले। दीनार, मदद नहीं चाहिए? देखते नहीं, मैं खुद काफी हूं, दारुगए जिंदान हूं, कोई काट का उल्लू नहीं। तू माफी मांगता है कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, माफी मांगना पड़ेगा तुझे। उसे सजा खाने में ले आओ, ऐसी सजा दूंगा कि वलीद के पैरों पर सजदा करे। जुंदब, जुंदब पता है वलीद तुम्हारे साथ क्या करेगा? नहीं मालूम। मैं जानता हूं जुंदब, वलीद बड़ा मक्कार है। उसके नजदीक तुम्हारा जुर्म कम नहीं। उसके ऐश को तुमने अज़ा बना दिया, उसके साहिर का कत्ल किया और तुम्हारे कबीले वालों ने उस पर तलवार खींची है। उसने तुम्हें कैद किया है ताकि तुम्हारी गर्दन उड़ा दे। राजी व रजा इलाही, खुदा की कसम, जरबत जो मैंने मारी है उम्र की खालिसाना तरीन जरबत थी। जुंदब, आज तुम जिंदान से फरार हो जाओ ताकि वलीद मेरी जगह तुम्हें कत्ल कर दे। हरगिज़। अगर खून बहना ही है तो बेहतर है मेरा ही बहे। तुम मेरे खून की परवाह मत करो, काम ऐसा करूंगा कि कोई शक न करे। अगर बनी हस्त के दिलेरों को सुरंग का रास्ता मालूम हो जाए तो रात में वो हम पर दावा बोलेंगे, हमें बांध देंगे और तुम्हें छुड़ा ले जाएंगे। वलीद शोर मचाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकेगा। भाई जिंदान बांध की क्या गलती, जब उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं वो कर ही क्या सकता है। मजा तो तब आएगा जब तुम्हारे आदमी वरदान के सामने तुम्हें चुरा ले जाएंगे। नहीं दीनार, नहीं। फितना खड़ा हो जाएगा। वलीद इसी बहाने से पूरी कौम का कत्लेआम कर देगा। कहाँ हो जुंदब, तुम कहाँ हो? तुम वलीद को नहीं जानते, तुमसे ज्यादा मैं वलीद को पहचानता हूं। कीना और दुश्मनी में वलीद से बढ़कर कोई नहीं है। तुम्हारी कौम ने उसे ललकारा है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें मार कर रहेगा तो क्या तुम्हारे कबीले वाले खामोश रह जाएंगे?
فتنہ تو تم نے کھڑا ہی کر دیا ہے، اب خدا پر توکل کرو۔ تم اپنے قوم کے سردار ہو، تم زندہ رہ جاؤ، ہو سکتا ہے تم فتنے کو دبا دو۔ تو علی اتنا خاموش بھی نہیں بیٹھے تھے۔ سالوں کی خاموشی کے بعد تم جیسے مرید پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ او بدذات، تجھے مجھ سے دشمنی ہے، مجھے علی کے شیعوں سے دشمنی ہے، اس لیے کہ تیرے بچوں کی فوج کل علی کے لشکر کے سورما ہوں گے۔ مردان، اولین قسمت از سریال امام علی تقدیم نگاهتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید فردا صبح ساعت 9 بیننده تکرار این قسمت باشید.